أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 43, 44 اور 45 تین آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ جو توحید کے، رسالت کے، عقیدہ آخرت کے منکر تھے اس سے انکار کرتے تھے اور اس کو ایک مذاق اور بے حقیقت سمجھتے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ہمارے پاس اموال زیادہ ہے، ہماری اولاد زیادہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے قریب بھی زیادہ ہیں. اگر ہم اللہ کے قریب نہ ہوتے تو اللہ ہمیں مال کیوں دیتے؟ اگر ہم اللہ کے قریب نہ ہوتے تو ہماری اولاد زیادہ کیوں ہوتی؟ اس کا جواب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو کل کے درس میں آیا، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ. نہ تمہاری اموال نہ تمہاری اولاد اس لائق ہے جو تمہیں مرتبے میں اللہ کے قریب کر سکے. یہ اس کام کی نہیں ہے. قرب کے اسباب کچھ اور ہے. بندہ اللہ کے قریب کیسے اور کب ہوتا ہے؟ فرمائے إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. قرب الہی کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ بنیاد ہے. اگر ایک شخص کے پاس ایمان ہے اور وہ اس کی قدر کرتا ہو، اور ایک شخص کے اعمال صالح ہے اس کا اہتمام کرتا ہو، چاہے اس کے پاس مال ٹکا بھی نہ ہو، چاہے اس کے پاس اولاد نام کی بھی نہ ہو، یہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے انہی لوگوں کی ذہنیت کو ذکر فرمایا، اور وہ لوگ اللہ کے پیغمبر کو بے حیثیت سمجھتے تھے، پیغمبر پر اتری ہوئی کتاب کو جھوٹ اور گڑی ہوئی بات سمجھتے تھے، اپنے پاس پہنچی ہوئی شریعت کو بے حیثیت سمجھتے تھے کہ نہ پیغمبر کی کوئی حیثیت، نہ قرآن کی کوئی حیثیت، نہ دین برحق کی کوئی حیثیت. کہتے تھے یہ سب بنائی ہوئی چیزیں، لوگوں کی من گھڑت باتیں، نعوذ باللہ. تو ان ساری چیزوں کو بے حیثیت قرار دے دیا. اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا اور پھر ان کو ان کے انجام بد سے ڈرایا کہ اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں، تم تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو. وہ طاقت میں، عمر میں، صحت میں، ذہن میں تم سے 1000 گنا بڑھ کر تھے. ان سے عبرت لو کہ ان کا کیا انجام ہوا. وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جب ان مشرکین، منکرین، کفار کے سامنے ہماری یہ واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. کہتے ہیں جو شخص ہے پیغمبر یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جو شخص ہے یہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے.
یہ تمہیں اپنے باپ داداؤں کے طریقے سے روکنا چاہتا ہے، باقی کوئی حقیقت اس کی نہیں۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن کریم، یہ ایک جھوٹ ہے جس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا گیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور یہ کافر اس حق یعنی شریعت کے بارے میں کہتے تھے جب وہ شریعت ان تک پہنچی، کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی پیغمبر کو، قرآن کو، شریعت کو، وہ تین چیزیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، اس سے انسان کو کتنی عبرت لینی چاہیے۔ اگر اللہ پاک کسی کے لیے ہدایت کے فیصلے کو روک دیں، مہر جباریت جس کو علماء نے لکھا ہے، اگر کسی کے حق میں مہر جباریت لگ جائے، اللہ ناراض ہو جائے کہ اب اس بندے کو نہیں دینی، چاہے وہ پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، چاہے وہ قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، چاہے وہ شریعت کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تب بھی اس کی قسمت میں ہدایت نہیں۔ کتنا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم میں اور اللہ کے پاک پیغمبر میں 1445 سال کا فاصلہ ہے، قرآن کے نزول میں اور ہم میں 1445 سال کا فاصلہ ہے، شریعت کو بنتے ہوئے اور ہم میں 1445 سال کا فاصلہ ہے۔ ہم میں کیا کمال تھا؟ یہ تو محض اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ہدایت مل گئی ہے، ہمیں ایمان کی نعمت مل گئی ہے۔ یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن تھا دوستو؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان کو بہت شکر گزاری کا مزاج پیدا کرنا چاہیے، ورنہ اس زمانے کے لوگ محروم ہو گئے، قسمت نہیں تھی، اللہ پاک کی طرف سے مہر جباریت لگ گئی۔ لیکن آج اس فتنوں کے دور میں جیسا بھی ہے گرتا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ ایمان تو ہے، کلمہ تو ہے، اقرار تو کرتے ہیں، کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا۔ اب اس طبقے کی بے حسی کو ذکر کیا، فرمایا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتابیں تو دی نہیں جسے یہ پڑھتے ہو، نہ ان کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کوئی ڈرانے والا پیغمبر آیا۔ تو بڑا وقفہ ہے بیچ میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور فرمایا کہ یہ کوئی نئے نہیں، ان سے پہلے بھی گزرے ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کو، ان پر اتری ہوئی کتاب اور شریعت کو جھٹلایا، لیکن وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ آج کے منکر اور کافر اس گزرے ہوئے دور کے منکرین اور کافرین کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ معشار کے 3 ترجمے مفسرین نے لکھے کہ یا تو اس سے مراد 10واں حصہ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد 100واں حصہ ہے، 100 حصے بنائے جائیں، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد عشیر یعنی 1000واں حصہ ہے۔ آج کے منکر اور کافر اس زمانے کے منکر اور کافر کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں۔ کس چیز میں؟ بعض نے فرمایا طاقت میں، بعض نے فرمایا سمجھ میں، بعض نے فرمایا عمر میں، ہر چیز میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمی آتی چلی جاتی ہے دوست۔ اللہ نے فرمایا وہ تو بڑے ڈیل ڈول والے، جسم والے، طاقت والے، اسباب والے کافر تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے مقابلے میں الٹی سیدھی باتیں کی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان پر میرے عذاب کا معاملہ کیا ہوا، کیسے پکڑ کی ہم نے ان کی۔ تو جو ان کے بڑے گزرے ہیں ان کی پکڑ ہوئی اور وہ بچ نہیں سکے، یہ تو بہت کم عمر ہے، بہت کم صحت والے ہیں، یہ کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکیں؟ ان پر بھی پکڑ آئے گی۔
اب ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی ایک اور نعمت ذکر کی کہ ان کے پاس اس سے پہلے نہ کوئی کتاب نہ کوئی ڈرانے والا ہے. کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک روایت میں 1500 اور ایک روایت میں 2000 سال بھی لکھا ہے کہ اتنے عرصے تک بیچ میں جو تعلیمات چل رہی تھی وہ ملت ابراہیمی کی تعلیمات تھی. لوگ اسی ترتیب پر چلتے ہوئے آ رہے تھے. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے 400 سال پہلے آپ کے سلسلہ نسب میں اوپر جا کر قصی ابن کلاب آتے ہیں. قصی ابن کلاب یعنی آپ علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے نا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا باپ دادا پردادا اور دادا فلاں دادا فلاں دادا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سلسلے کو اوپر لے جائیں تو 400 سال کے فاصلے پر جو آپ کے پردادا ہیں ان کا نام کیا ہے؟ قصی ابن کلاب. قصی ابن کلاب، قصی ابن کلاب کا زمانہ ہے چل رہا تھا. اس زمانے میں عرب کا ایک مشہور تاجر تھا جس کا نام لکھا ہے عمر ابن لحی. عمر، یہ لفظ عمر کے ساتھ اگر واو لگا دے، عین میم را کے ساتھ واو لگا دے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ عمر پڑھتے ہیں. یاد رکھیں عمرو نہیں، یہ عمر ہے جو صحابی عمر ابن العاص. تو عمر کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عین میم را اور واو. تو اس زمانے میں ایک شخص گزرا جس کا نام تھا عمر ابن لحی، آپ علیہ السلام سے 400 سال پہلے. یہ تاجر ہے اور یہ اسی ترتیب کی تجارت میں چلتے چلتے ایک دفعہ ایک ایسے علاقے سے گزرا کہ اس نے ایک نئی چیز دیکھی. وہ نئی چیز کیا تھی کہ لوگ ہیں، جمع ہیں، اور انہوں نے کچھ بت بنائے ہوئے، مورتیاں بنائی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں سے مٹی سے، اور پھر کچھ لوگ آتے تھے اور وہ جانوروں کو ان مورتیوں کے سامنے ذبح کرتے تھے. جانوروں کو، جس کو ہم کہتے ہیں آج نظر و نیاز وغیرہ، نظر کرنا اور نیاز کرنا جو بھی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے غیر کے سامنے یا اللہ کے غیر کے نام پر یا اللہ کے غیر کی نیت سے کسی جانور کو ذبح کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. تو حرام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، سیدھا سا ایمان کا مسئلہ ہے. اب پہلی دفعہ ایک چیز دیکھی کہ بھئی اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بت ہیں، لیکن بت بڑے خوبصورت، اس لیے کہ آپ اپنے ہاتھ سے تو ایک جس کو کہتے ہیں ایک ڈرائنگ بنائیں، ڈیزائننگ کریں، بہت خوبصورت بنا دیں. تو پھر اس پہ مستزاد یہ کہ لوگ آ کے وہاں جانور ذبح کر رہے ہیں، چڑھا رہے. اس کو یہ تاجر تھا نا، تاجر تو ہر اچھی چیز کو لیتا ہے. اس نے پوچھا لوگوں سے بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ہمارے معبود ہے، نعوذ باللہ. اور یہ جانور کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کہا یہ سال میں ایک دن آتا ہے جس میں ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے پیروں میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے حالات اچھے ہو جاتے ہیں. یہ باتیں عمر ابن لحی کے لیے بڑی عجیب تھی، لیکن اس اللہ کے بندے کو اچھی لگی. اس نے پیسے نکالے اور کچھ بت خرید لی، اور جب سفر ختم ہو کے واپس یہ مکہ آیا تو لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس دفعہ کے تجارتی سفر میں کچھ عجیب چیزیں لے کے آیا ہوں. لوگوں نے کہا کیا؟ اس نے وہ بت نکالے. اب وہ حسین و جمیل خوبصورت بت تھے، اور کہا کہ میں ایک علاقے میں گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے معبود ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، اپنی مرادیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہم جانور وغیرہ بھی ذبح کرتے ہیں.
اب دیکھیں نا، ایک پیغمبر کی تعلیمات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اس بیچ میں کوئی پیغمبر، کوئی نذیر نہیں ہے. تو انسان کی حفاظت ہوتی ہے جب کوئی بڑا سرپرست ہوتا ہے، سر پہ ہاتھ ہوتا ہے. تو اب اس کی باتوں میں آ گئے عمرو ابن لحی. کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی شوق چڑھا، انہوں نے بھی کچھ بت بنائے. پھر کہا یار چلو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی لا کر ان کے پیروں میں کچھ جانور ذبح کرنا شروع کر دیے. اب یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، شیطان اپنا ایک تصرف کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے نا، واقعہ ہے کہ یہ بت کے جسم میں گھس کر پھر آواز نکالتا ہے. تو بتوں سے بات کرنے والے کو کیا لگتا ہے کہ مجھے جواب کون دے رہا ہے؟ بت دے رہا ہے. حالانکہ وہ بت نہیں، یہ اندر یہ خبیث شیطان بیٹھا ہوتا ہے، وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. تو اب جب انہوں نے ایسا کیا، کسی نے کوئی منت مانی، تو اللہ کی شان، وہ کام ہو گیا. لوگوں نے کہا او ہو اس کا مطلب تو یہ کہ واقعی یہ چیز کارآمد ہے. اب دیکھیں مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب میں اس شرک اور بت پرستی کی بنیاد رکھنے والا شخص کون ہے؟ ابھی نام آیا، عمرو ابن لحی. بہت جلدی بھول گئے آپ لوگ. عمرو ابن لحی یہ آیا اور اس سے یہ بنیاد چل پڑی، اور وہ سلسلہ چلا. ایک شر کی بنیاد دے کے رکھ لینا. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عمرو ابن لحی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا، اس لیے کہ وہ شرک کا بانی بنا عرب میں. اس نے بنیاد رکھ دی، ایک غلط سلسلے کی بنیاد رکھ دی، اور اس سے شرک چل پڑا. تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو اس کی حالت دکھائی کہ اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا. اس لیے انسان شر کی بنیاد نہ بنے، شر کے لیے سلسلہ جاری نہ کریں، خیر کی بنیاد بن جائے. اور آپ علیہ السلام کی بعثت، آپ کی تشریف آوری، وہ اسی مقصد سے تھی کہ آپ اس معاشرے میں جہاں شر کی بنیادوں نے جڑ پکڑ لی تھی، آپ نے وہاں قرآن پاک کے نور سے اور اپنی دعوت سے خیر کی بنیاد رکھ دی. اور پھر یہ سلسلہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اللہ پاک نے پہنچایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے لا یبقى بیت مدر ولا وبر، فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا مٹی گارے کا بنا ہوا اور چمڑے کا بنا ہوا. وبر جانور کی کھال کو کہتے، اور جس سے خیمہ بنتا ہے، خانہ بدوش کچی آبادی میں خیمے لگتے ہیں. اور مدر کہتے ہیں وہ گھر جس کی تعمیر میں مٹی پتھر گارا استعمال ہو، وہ مضبوط گھر ہے. تو آسان ترجمہ علماء نے کیا کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا کائنات میں نہیں بچے گا، مگر یہ کہ اس میں ضرور اللہ پاک اسلام کے کلمے کو داخل فرما دے، وہ پہنچ جائے گا اس کے. یہ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہم خیر کی بنیاد بن جائیں، شر کی بنیاد نہ بنیں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں، ہماری مسجد میں بھی ایسے نیک لوگ آئے ہوئے ہیں، پاکیزہ لوگ. جماعتیں تو آتی ہیں اکثر نا، ہر مسجد میں آتی ہے، لیکن آج کے آئے ہوئے مہمان بڑے قیمتی ہیں دوستو. اس لیے قیمتی ہے کہ یہ جس جگہ سے آئے ہیں، ایتھوپیا سے، حبشہ سے، جہاں اس دین کے لیے 2 مرتبہ ہجرت ہوئی. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. مدینہ منورہ کی ہجرت 1 مرتبہ ہے، لیکن حبشہ کی طرف ہجرت صحابہ نے 2 مرتبہ فرمائی. اور اس جگہ کا بہت بڑا کردار ہے دوستو اس مبارک دین کے اندر. یہ ساتھی اسی جگہ کے ہیں، وہ حبشی ہے. اور آپ علیہ السلام کی جو خادم خاص ہیں اور آپ کے جو مؤذن ہیں، مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے صحابی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا
کہ ہمارا گزشتہ سال سفر ہوا نا شام کا، شام سیریا، تو چونکہ سرزمین انبیاء ہے اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ مدفون ہے اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء مدفون ہے اور لاکھوں کی تعداد میں اولیاء مدفون ہیں، اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی وہاں پر ہے۔ ایک جگہ پر وہاں کے مقامی حضرات ہمیں لے گئے اور انہوں نے فرمایا بہت بڑی سڑک شاہراہ بن گئی، بہت بڑی شاہراہ، تو ایک بہت عظیم الشان مسجد بنی ہے۔ اس مسجد سے لے کر حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ تک کا انہوں نے فرمایا کہ اس بیچ میں جتنی زمین بنی ہوئی ہے، کہا کہ یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس کے نیچے ہزاروں اولیاء کی قبریں، جس پہ اب سڑک بنا دی گئی۔ تو شام تو بڑی عجیب جگہ ہے۔ تو دمشق میں، ڈیمسکس جس کو کہتے ہیں، دمشق میں وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کا نام ہے باب الصغیر۔ اس باب الصغیر کے اندر صحابہ بھی ہے، بعض انبیاء بھی ہے اور تابعین ہے، ائمہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے افراد ہیں، اور آپ کے ایک نواسے یہاں پر ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کی قبر ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اس قبرستان میں آپ علیہ السلام کے 2 مؤذن آرام فرما رہے ہیں، ایک نہیں 2 مؤذن، ایک مؤذن مدینہ کے، ایک مؤذن مکہ کے۔ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں تقریباً اذان دینے والے نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اور مدنی زندگی میں تقریباً اذان دینے والے صحابی وہ حضرت بلال ابن رباح حبشی رضی اللہ عنہ۔ دونوں مؤذنین کی قبریں باب الصغیر میں، الگ الگ جگہوں پر ہے، فاصلے پر، اور عجیب انوارات ہیں دوست، عجیب انوارات ہیں۔ ہم گئے اپنے شیخ حضرت سید محمد شاہ صاحب نقشبندی مسکین پور شریف والے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جب حاضری دی، وہاں حضرت نے بڑی عجیب دعا فرمائی۔ اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ جب ہم نے بہرحال تلاوت کی، سب ہوا، پھر حضرت نے اجتماعی دعا فرمائی۔ تو دعا میں اللہ پاک سے فرمایا کہ اے اللہ، ہم اس ہستی کی قبر پہ آئے ہیں کہ جن کی صورت کو اور جن کی آواز کو ہم اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھ سکے، تو آپ کا فیصلہ ہے، ہم آج پیدا ہو گئے، وہ 1400 سال پہلے گزر گئے ہم، تو فرمائے اللہ ہم تو اس سعادت سے محروم ہو گئے کہ نہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خوبصورت آواز سنی ہے، نہ آپ کی زیارت کی ہے، لیکن قیامت کے دن اے اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم مت فرمائی۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قیامت میں کن کے ساتھ ہوں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔ ہمارے بزرگ نمازی بھائی غلام نبی صاحب کے بھتیجے بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ ہمارے مسجد کے نمازی اور ساتھی بھائی نواز تنولی صاحب ہمارے خاص ساتھیوں میں سے ہے، مجھے آج پتہ چلا کہ کافی بیمار رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو بھی شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مسجد کے نمازی ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یہ جو ساتھی مہمان آئے ہیں ہمارے حبشہ سے، اللہ پاک ان کی آمد کی برکتیں ہم سب کو، سب ساتھیوں کو، اس مسجد کو، پورے شہر اور ملک کو نصیب فرمائے۔ ان کے خروج کی برکت سے، ان کے نکلنے کی برکت سے اللہ پاک پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائے۔ ان کی برکت سے اللہ پاک قبلہ اول کو، بیت المقدس کو، فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ پاک آزادی نصیب فرمائے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔